ہائے خیمے سے جب چلا تھا کہتی تھی میری بہنا پامال ہو نہ جائے اکبر کی لاش بھیا کانوں میں میرے اب تک باقی وہی صدا ہے اکبر میرا کہاں ہے بیٹے کے قاتلوں سے ایک باپ پوچھتا ہے ہائے دل بیٹھا جا رہا ہے رکتے نہیں ہے آنسو جنگل سے آ رہی ہے اس کے لہو کی خوشبو کچھ سانسیں چل رہی ہے یا شیر مر گیا ہے اکبر میرا کہاں ہے ہائے اولاد مصطفیٰ سے کس طرح پھر گئے ہو ہے کڑیل جوان کا ہے کڑیل جوان کا مرنا آسان سمجھ رہے ہو تم لوگ ہنس رہے ہو دل میرا رو رہا ہے اکبر میرا کہاں ہے بیٹے کے قاتلوں سے ایک باپ پوچھتا ہے ہائے اہل حرم کی اکبر امید آخری ہے کہتی ہے یہ ضعیفی میرا سا یہی ہے ہائے اب دو قدم بھی چلنا دشوار ہو گیا ہے اکبر میرا کہاں ہے بیٹے کے قاتلوں سے ایک باپ پوچھتا ہے کوئی مجھے بتا دے لاشا کہاں پڑا ہے اکبر میرا کہاں ہے محمد وآل محمد
ادھر سے لگا دو، ادھر سے لگا دو بیٹا، ایسا ادھر سے لگا دو، محمد وآل محمد الٹا ہے، الٹا ہے، الٹا ہے، الٹا ہے، ادھر سے لگاؤ، ادھر سے، یہاں ادھر سے لگاؤ، ادھر سے لگا دو، تار تو ہے نا۔ بس صحیح ہے، چلو صحیح، ہاں ہاں سیٹ کر دیتے ہیں، چلو چلو۔ صلوا علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اجعل الذين يدعون صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، المخاطب بطٰہٰ و یاسین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وأصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان محترم، عقیدہ امامت اور شیعہ، اس موضوع پر اگلے مرحلے کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ گفتگو کا آغاز ذرا تاخیر سے ہو رہا ہے، اس لیے وقت کو پیش نظر رکھتے ہی ہوئے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ کل تک میں نے بات جو پہنچائی تھی اس میں آج آیت کی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور اس میں چھوٹی سی ایک بحث ہے تفسیری، اور پھر
نتیجے تک میں آسانی سے پہنچ جاؤں گا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ہم نے آدم کو سلیکٹ کیا، منتخب کیا، چن لیا، اور نوح کو منتخب کیا، اور آل ابراہیم کو منتخب کیا، اور آل عمران کو منتخب کیا۔ ماشاءاللہ ذہن میں آپ کے سبھی کی باتیں پڑی ہوئی ہیں۔ جب آل ابراہیم کی بات ہو رہی ہے تو اس میں دو نسلیں، ایک اسحاق کی اور ایک اسماعیل کی علیہ السلام۔ تو جناب اسحاق سے جو نسلیں ہیں تو مسلسل نبی در نبی در نبی، مسلسل انبیاء، ذکر کر چکا ان کے اسماء۔ جو جناب اسماعیل سے نسل چلی اس میں اللہ نے ایک نبی بھیجا مگر ہر نبی سے افضل بھیجا، ایک کتاب بھیجی مگر ہر کتاب سے افضل بھیجی۔ لیکن مسئلہ تھا آل کا، بڑی توجہ کی منزل ہے یہ کہ ہم نے آل کو منتخب کیا، تب ظاہر ہے کہ ایک نبی نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ارشاد رسول ہے کہ میرے نور کو اللہ نے پاک اسلاف میں رکھا، تو ہاشم بھی ممدوح خدا ہیں اور نسل اسماعیل سے ہیں جو آل میں شامل ہیں۔ جناب عبد المطلب بھی ممدوح باری تعالی ہیں جو آل اسماعیل میں ہیں، اور جب آل ابراہیم کہا جائے گا تو یہ دونوں شامل ہوں گے۔ کل بات جو ایک جملہ رہ گئی تھی کہ اللہ نے جناب ہاشم کو نور مصطفیٰ علی کا امین بنایا، تو مدح کی سورہ قریش میں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور جب ان کے بیٹے عبد المطلب کا دور آیا اور جناب عبد المطلب نے یہ کہا، بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، انا رب الابل، اب لفظ پہچانیے گا اور قرآن کا لطف اٹھائیے گا، انا رب الابل، میں اونٹوں کا پرورش کرنے والا ہوں، میں اونٹوں کا پرورش کرنے والا ہوں، وَلِلْبَيْتِ رَبُّهُ، اور اس گھر کا بھی ایک پروردگار ہے۔ توجہ ہے، جناب عبد المطلب نے کیا کہا کہ وَلِلْبَيْتِ رَبُّهُ، اس گھر کا بھی ایک پروردگار ہے۔ مالک نہیں کہا، اللہ نہیں کہا، بلکہ کہا لِلْبَيْتِ رَبُّهُ، اس گھر کا بھی ایک پروردگار ہے اور وہ اپنے گھر کو بچا لے گا۔ تو یہ لفظ نکلا ہے جناب عبد المطلب کے دہن سے ابابیلوں کے لشکر آنے سے پہلے، گویا یہ دعویٰ تھا عبد المطلب کا کہ للبیت ربہ، اس گھر کا بھی ایک رب ہے۔ قرآن آیا اس کے بہت برسوں بعد، مگر اس نے جو جملہ استعمال کیا آیت میں وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میرے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے نہیں بلکہ رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یعنی جو لفظ عبد المطلب نے کہا آیت نے وہی لفظ اختیار کیا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان قرآنی ایمان ہے، جن کی زبان قرآنی زبان ہے۔ توجہ ہے، تو یہاں تک تو آل ابراہیم چلا۔ اب درمیان میں جو لفظ ہے اور مقام گفتگو میں ہے اور زیر بحث ہے وہ لفظ ہے آل عمران۔ انتخاب کس کا ہے؟ آل ابراہیم و آل عمران۔ ہم نے ابراہیم کی اولاد کو منتخب کیا اور عمران کی۔ مفسرین میں
دو عمرانوں کی طرف اشارہ کیا. ایک عمران ہے جناب موسیٰ کے والد، ان کا نام بھی عمران ہے. دیکھیے میں آج بڑی اہم منزل پر آ گیا، پچھلی گفتگو سے استفادہ کروں گا اور آپ کو ساتھ دینا ہوگا. ایک عمران ہے جناب موسیٰ کے والد، اور ایک عمران ہے جناب مریم کے والد. تھوڑے سے مفسر نے کہا کہ آل ابراہیم میں ابراہیم کی اولاد ہے، مگر جہاں سے آل عمران کہہ دیا وہاں جناب موسیٰ کے والد عمران ہیں، اور اللہ نے موسیٰ کے والد یعنی عمران کی اولاد کو منتخب کیا. مگر جب ہم ان کی نسل میں دیکھ رہے ہیں تو ایک موسیٰ کے علاوہ وہ نسل آگے بڑھی ہی نہیں نبوت لے کے. جناب ہارون وہ وزیر موسیٰ ہوئے، اور اب اس کے بعد جناب موسیٰ کی نسل سے نبوت آگے نہیں بڑھ رہی ہے. تو اعلیٰ عمران کہا اور معاملہ اتنے چھوٹے پہ رک گیا. نہیں آیا میرے ساتھ بھائی؟ جب اعلیٰ ابراہیم کہا تو ایک سلسلہ ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، داؤد ہے، سلیمان ہے، ایک سلسلہ توجہ ہے. مگر جب اعلیٰ عمران کہا تو آگے یہاں سے جب کٹ کے بات آگے جا رہی ہے تو نسل آگے جا ہی نہیں رہی ہے. اب لیجئے دوسرا نام جن پہ زیادہ مفسرین نے قلم فرسائی کی اور زیادہ لکھا کہ آل عمران سے مراد جناب مریم کے والد ہیں. مقام توجہ ہے، ساتھ دیجئے تو میں جملہ حوالے کروں. اگر زیادہ نے اس کو لکھا کہ اگر مریم کے والد، بڑی توجہ، مریم کے والد اعلیٰ عمران سے مراد ہیں تو ان کی ایک بیٹی جناب مریم، اور مریم کے ایک ہی عدد بیٹا جناب عیسیٰ، اور جناب عیسیٰ کے آگے نہ نبوت ہے، نہ ولایت ہے، نہ کوئی سلسلہ ہے. تو لے دے کر کے یہی دو شخصیتیں آل کہلائیں گی. تو یہ آل ابراہیم کے برابر کا نام نہیں ہے. اگر آل ابراہیم میں گنتیاں چلی ہیں نسبتوں کی تو آل عمران میں بھی کوئی فوکس ایسی ہی شخصیتوں پر ہونا چاہیے. اور یہاں یہ حال ہے کہ جناب عمران والد، بھائی جملہ بولنا چاہیے، جناب عمران والد مریم کو تو مریم بھی پالنے کو نہیں ملی. بھائی میرے ساتھ آئیے، جناب مریم بھی اپنے باپ کو پالنے کو نہیں ملی. جناب مریم کو پالا دوسرے نبی نے، جناب زکریا نے، اور جناب زکریا کے بھی ایک ہی بیٹا نبی ہوا جناب یحییٰ، پھر سلسلہ منقطع. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آل عمران سے نہ مریم مراد ہے، نہ آل عمران سے عیسیٰ مراد ہے، نہ جناب موسیٰ مراد ہو سکتے. مجھے تو ایسا عمران چاہیے کہ جس کا بیٹا بھی معصوم، جس کا پوتا بھی معصوم، جس کی نسلیں بھی معصوم. تو ابو طالب کے علاوہ کوئی زمین پر عمران نہیں ہے جس کی 12 نسلیں معصوم ہوں. ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے. آل عمران سے مراد اگر ہم والد مریم کو لے لیں تو ہم کیسے لے لیں؟ اس لیے کہ والد مریم کو تو مریم پالنے کو نہیں ملی، اور یہ عمران ایسا ہے جس نے مصطفیٰ کو بھی پالا ہے، علی کو بھی پالا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آئیے دوسرا مرحلہ جو عرض کر چکا ہوں اسی کو دلیل بنا رہا ہوں. جناب ابراہیم کو منتخب کیا اللہ نے، نہیں آل ابراہیم کو منتخب کیا. تو منتخب جو شخص ہو رہا ہے وہ جناب آدم، جو شخص منتخب ہو رہا ہے وہ جناب نوح. مگر جو نسل منتخب ہو رہی ہے، سلیکٹ ہو رہی ہے، وہ ہے آل ابراہیم. تو جس کی نسل منتخب ہو رہی ہے
وہ شخص جس کی نسل منتخب ہو رہی ہے وہ شخص کتنے فضائل والا ہے، وہ موحد ہے، رسول ہے، نبی ہے، اولو العزم ہے، صاحب صحیفہ ہے۔ معلوم وہ منتخب نسل جس کی ہو رہی ہے وہ خود کئی منصبوں والا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں موسیٰ کے والد عمران کے پاس کتنے منصب ہیں، یا مریم کے والد جناب عمران کے پاس کتنے منصب ہیں؟ تو نہ مریم کے والد کے پاس مناصب ہیں، نہ موسیٰ کے والد کے پاس منصب ہے، ایک ہی ہے مکہ کا عمران ابو طالب، جس کے پاس عرب کے 7 منصب ہے۔ کلید بردار کعبہ وہ ہے، سقایا اس کے پاس، لوایا اس کے پاس، قضایا اس کے پاس۔ تو معلوم ہوا کہ جس کی نسل لی جا رہی ہے اس کا بھی صاحب عظمت ہونا ضروری ہے۔ تو جو ہے صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ جناب ابو طالب کنیت ہے، جس طرح شیبۃ الحمد عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے، جس طرح امر العلا ہاشم کے نام سے مشہور ہو گئے، اسی طرح جناب عمران ابو طالب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اصل نام جناب ابو طالب کا عمران ہے، اور عمران کا نام شاید بنی امیہ نے اس لیے بھی مشہور نہیں ہونے دیا کہ جب عمران کا نام لیا جائے گا آل عمران یاد آئیں گے اور سورہ آل عمران بیدار ہو جائے گا۔ تو جناب عمران یعنی ابو طالب، جن کے پاس فضیلتیں بھی ہیں، منصب بھی ہے، عموماً گفتگو ہوتی ہے ایمان ابو طالب پر، حالانکہ غور کرنا چاہیے عرفان ابو طالب پہ۔ بات پہنچ رہی ہے؟ بحث ہو جاتی ہے ایمان ابو طالب کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں 1400 سال سے چھیڑا اتنا گیا ابو طالب کے نام پر، اور ہم مسلسل جواب دیتے رہے کہ نہیں اس طرح با ایمان، اس طرح با ایمان، اس طرح با ایمان۔ تو ہمیں الجھایا گیا ایمان ابو طالب کے مسئلے پر، تاکہ عرفان ابو طالب واضح نہ ہونے پائے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ ایمان ابو طالب میں ہمیں الجھایا گیا، باقاعدہ الجھایا گیا کہ کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جب ابو طالب ایمان لائے تھے تب کلمہ تھا؟ نہیں، کہاں رہ گئے آپ؟ بھائی توجہ ہے، جب کتاب چھپے گی تب تو آدمی پڑھے گا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ جب وہ کتاب چھپی ہی نہیں، اس سے پہلے کا جو پڑھا ہے وہ کوئی اور کتاب پڑھ کے پڑھے گا نا۔ جو کتاب چھپی ہی نہیں شاید بات نہیں پہنچا پا رہا ہوں۔ بھائی آج جو بچے پڑھ رہے ہیں، کیا وہی کتاب آپ لوگوں نے پڑھی ہے؟ نہیں نا، آپ کی کتاب دوسری تھی، ان کی کتاب دوسری تھی، تو آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ بھی پڑھے لکھے ہیں۔ بھائی ہم نے جس وقت ہائی اسکول کیا اس وقت کتاب اور تھی، ہمارے بچے نے جب ہائی اسکول کیا اس کی کتاب اور ہے، تو وہ پڑھا لکھا ہے، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ بھیا ہم نے پی ایچ ڈی کی ہے، ڈاکٹریٹ ہے۔ تو اب یہ کہیں کہ ابا آپ نے وہ میری کتاب نہیں پڑھی، تو ایسا تو نہیں ہے۔ بات پہنچ رہی، تلاش کیا جا رہا ہے کلمہ، مقام ہے عرفان ابو طالب کا۔ دیکھیے آج تھوڑا آپ کو دماغ لگانا ہوگا، معاملہ عرفان ابو طالب کا ہے۔ کلمہ پیدا کس دن ہوا؟ کلمہ آیتیں دوں گا، آیتیں، کلمہ پیدا کس دن ہوا؟
ذوالعشیرہ میں کلمہ پیدا نہیں ہوا تھا، دعوت ذوالعشیرہ کے دن کلمہ وجود میں نہیں آیا تھا۔ تو علی با ایمان تھے کہ نہیں؟ بھائی بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ دعوت ذوالعشیرہ مولائے کائنات تھے۔ پورا عالم اسلام کہہ رہا ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہیں بچوں میں۔ اب بچوں بوڑھوں کی بحث نہیں چھیڑوں گا کیونکہ وقت ہی نہیں ہے، مگر ہے نا، تو دعوت ذوالعشیرہ میں علی مسلمان ہے مگر کلمہ تو تھا ہی نہیں۔ تو بغیر کلمہ پڑھے علی مسلمان ہے، علی کا باپ مسلمان نہیں ہے۔ ہائے ہائے، آپ غور کریں، پھر کیسے مسلمان ہے جب کلمہ نہیں ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ کلمہ نہیں تھا دعوت ذوالعشیرہ میں۔ نبی نے بہت شارٹ، کوئی بھی تفصیل سے نہیں پڑھنا مقصود ہے، صرف دلیلیں بنانی ہے مجھے۔ رسول اللہ نے دعوت ذوالعشیرہ کی، 3 دن لوگوں کو کھلایا، اور تیسرے دن یہ کہا کہ میں تمہارے لیے ہدایت لے کے آیا ہوں، میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، میری مدد کرو۔ کسی نے مدد کا وعدہ نہیں کیا، ملائکہ کائنات نے وعدہ کیا، سب اٹھ کے چلے گئے، ختم۔ اب اس کے بعد جب رسول نکلے ہیں گھر سے باہر تو پہلا فقرہ میرے سرکار کا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو پناہ مل جائے گی، فلاح مل جائے گی۔ تو کلمے کا فقرہ آیا ہے ذوالعشیرہ کے بعد۔ ابو طالب مسلمان ہے ذوالعشیرہ سے پہلے کا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے، ذوالعشیرہ سے پہلے کا مسلمان ہے۔ آپ پوچھیں، دیکھیں عرفان کی بات ہے، پہلے کا مسلمان کیسے ہے؟ بہت مشہور ٹکڑا سنا رہا ہوں، آپ لوگوں کو آیت الکرسی یاد ہوگی، ہے نا؟ آیت الکرسی مسجد میں اوپر کے حصے میں پوری لکھی ہے، فیہا خالدون تک۔ دوسری آیت پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہے نا؟ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو بھی ایمان رکھنا چاہتا ہے اس پر واجب ہے کہ باطل کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ ہائے ہائے، کوئی کلمے کا لفظ نہیں، کیا لفظ ہے؟ یکفر بالطاغوت، ظالم کا، طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے۔ اب منظر حوالے کر رہا ہوں، باطل کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، تو یہی ہے اصل میں ایمان ابو طالب۔ باطل کو دبائے، انکار کرے، توڑے اور اللہ پر ایمان لائے۔ یہ بھی سن لیجئے کہ پہلے انکار کرنا ہے، اس کے بعد اقرار کرنا ہے۔ ہائے ہائے، بہت توجہ، پہلے نا یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے۔ تو لفظ اور بعد کے لیے کام ہوتا ہے، پہلے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو پہلے طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ تو جب باطل کا انکار کر لے گا انسان تب اسے اللہ پر ایمان لانا ہے۔ صاحبان مودت ہو تو جملہ قبول کرو، یہ آیت ہے اور آیت بتا رہی ہے پہلے تبرہ سیکھ لو تب تولا کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اور کر رہے ہیں۔ آیت ہے نا، لانا روایت تو نہیں ہے، اس ٹکڑے میں کوئی تفسیر بھی نہیں گھسی ہوئی ہے، جو قبلہ سیدھا سیدھا لفظ ہے، دنیا کے کسی مولوی سے ترجمہ کرا لو۔ یکفر بالطاغوت، ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ باطل کا انکار کرو، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ ذوالعشیرہ میں
لا الہ الا اللہ ابھی نہیں بنا ہے، ذوالعشیرہ کے بعد اعلان مصطفیٰ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور ذوالعشیرہ کا منظر کیا کہہ رہا ہے کہ جب تیسرے دن ساتھ آ جانا، جب تیسرے دن رسول نے بولنا چاہا اور ابو لہب کھڑا ہوا کچھ کہنا چاہتا تھا، اس نے کہا ان کی باتیں نہ سنو، یہ تو جادوگر ہے۔ ابو طالب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کہا بیٹھ اپنی جگہ پر، جیسے ہی کہا بیٹھ اپنی جگہ پر، یکفر بالطاغوت ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، جیسے ہی کہا بیٹھ اپنی جگہ پر، اور میرا بھتیجا جو کہتا ہے وہ سن، یہ یکفر بالطاغوت ہو گیا۔ اس کے بعد مڑے مصطفیٰ کی طرف اور آواز دی قم یا سیدی، اٹھئے میرے سید و سردار۔ اور جیسے ہی مصطفیٰ کو سید و سردار کہہ دیا، اللہ پر ایمان ہو گیا۔ ڈھونڈ رہے ہیں کلمہ کان لگا کے۔ ابو طالب کا کلمہ کیسے ڈھونڈا گیا؟ کان لگا کے، کہ رسول نے اپنے کان ابو طالب کے مرتے وقت دہن کے قریب کیا، اور کرنے کے بعد پھر آیتوں میں لے چلوں گا اور وہیں سے تاریخ چلے گی۔ کان لگا کے کہا چچا اب تو کلمہ پڑھ لیجئے۔ کان میں جب بات کہی جاتی ہے تو دوسرے کا سننا جائز ہے کہ حرام؟ کیا سن رہے ہو میرے بھائی؟ اگر میں کسی کے کان میں کچھ بات دھیرے سے کہوں اور کوئی تیسرا ایسے جھک کر کے سنے تو چوتھا یہی کہا کہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو؟ توجہ ہے بھائی، مولانا بات کر رہے، تم کسی اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تو مصطفیٰ اپنے چچا کے دہن میں کان لگا کے یا ان کے کان میں کوئی بات کر رہے ہیں، یہ مورخ کا چرپائی کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ یہ تھا کہاں؟ کہ رسول نے کان میں کہا اور جناب ابو طالب نے سر ہلا دیا۔ مورخ تھا کہاں؟ پہلا جرم تو یہ ہے کہ کان میں لگا کے سننا حرام ہے۔ کان لگا کے سننا، آیت موجود ہے، آیتیں نہیں چھڑنا چلوں گا، ولا تجسسوا، حکم ہے ایمان لانے والوں، اس طرح سے کانا پھوسی کوئی کرے تو اسے سننے کی کوشش نہ کرنا۔ تو وہ راوی جو قرآن کے خلاف کام کر رہا ہو اسے ہم سچا کیسے مان لیں؟ اسے سچا کیسے مان لیں؟ تو یہ ابو طالب کے خلاف سازش تھی، اور صرف سازش اس لیے ہے کہ ابو طالب ابو الائمہ ہے، ایک عظیم نسل کے وارث ہیں اور آل عمران کے مصداق ہیں۔ آیت سناتا ہوں، آیت سنا چکا ہوں، استدلال لا رہا ہوں۔ جناب ابو طالب نے، جناب ابراہیم نے، وہ آیت پڑھی تھی میں نے، صرف ایک ٹکڑا لے رہا ہوں۔ جب اللہ نے ان سے یہ کہا انی جاعلک للناس اماما، بڑی توجہ، بڑی نازک سی بات چھیڑ رہا ہوں، میں آپ کو انسانوں کا امام بنانے والا ہوں، ٹھیک؟ جناب ابراہیم نے، بڑے دماغ لگانا ہوگا تھوڑا میرے ساتھ ساتھ، جناب ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، لفظ کو گرفت کیجئے گا، پالنے والے یہ منصب میری ذریت میں دے، اولاد میں، ٹھیک ہے؟ یہ دعا کس کی ہے؟ جناب ابراہیم کی۔ دعا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ تیسرا کوئی جانے گا؟ بھائی دعا تو آدمی، اگر ہم جو دعا کریں آپ کو پتہ چلے گی نہیں، یا ہمیں معلوم ہے یا میرے اللہ کو معلوم ہے؟ تو یہ دعا جو ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ دعا ہے جناب ابراہیم کی، ٹھیک؟ دعا کی ہے اللہ سے، تو اس دعا کو کون جانتا ہے؟ یا اللہ جانتا ہے یا جناب ابراہیم جانتے ہیں؟ ہمیں آپ کو کیسے معلوم ہوا
اس لیے کہ یہ دعا قرآن میں آیت بن کے آ گئی، تبھی تو میں نے آیت پڑھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ہے نا؟ تو جب قرآن میں آیت بن کے آیا یہ ٹکڑا، تب تو پتہ کسی کو چلا، اس سے پہلے کسی کو معلوم تھا؟ بات واضح ہے، کوئی بات اس میں جو ہے وہ پشو پیش کی تو نہیں ہے نا؟ جب قرآن میں آیت آئی تب معلوم ہوا، جب قرآن نہیں تھا، ساتھ دینا میرا، جب قرآن تھا ہی نہیں تب اس راز کو کوئی جانتا تھا؟ نہیں، یہ راز یا جناب ابراہیم کے پاس تھا یا ان کے اللہ کے پاس تھا؟ بات کلیئر ہے؟ ایک صلوات پڑھو آگے چلو۔ یہ راز جو تھا یا جناب ابراہیم کے پاس تھا کہ ان کی دعا تھی، یا اللہ کے پاس تھا کہ اللہ سے دعا کی تھی؟ دوسروں نے تب جانا جب قرآن میں آیت بن کے آئی۔ قرآن آیا ہے جب رسول 40 سال کے ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد قرآن آنا شروع ہوا۔ تو قرآن آنے سے، بھئی میرے ساتھ رہنا، قرآن آنے سے 15 برس پہلے، اب آپ لوگ بزنس مین ہیں لہذا حساب کتاب تو آپ بہت اچھے سے سمجھ جائیں گے، قرآن آنے سے 15 برس پہلے، قرآن آنے سے 15 برس پہلے جناب ابو طالب نے جناب رسالت مآب کی شادی میں خطبہ عقد پڑھا، توجہ ہے، خطبہ نکاح پڑھا، اور 15 برس پہلے قرآن آنے سے خطبہ نکاح میں جناب ابو طالب ایک پیشن گوئی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و اسماعیل، ساری تعریفیں ہیں اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم اور اسماعیل کی ذریت میں قرار دیا۔ جناب ابراہیم نے کہا امامت ذریت میں دینا، ابو طالب نے کہا وہ ذریت یہی ہے کہ آج کے نکاح کے بعد جناب رسالت مآب کی بیٹی ہوگی اور میرا بیٹا ہوگا، امامت آگے جائے گی۔ صلوات پڑھیں پڑھ کر پیشن گوئی، بڑی توجہ، پھر ایک طرف آپ کو لے کے چلوں۔ جناب رسالت مآب کی شادی کب ہوئی ہے؟ 25 عام الفیل کو، یعنی عمر کے 25ویں سال۔ دیکھیے عرفان ابو طالب پہ بات ہو رہی، معرفت ابو طالب، علم ابو طالب۔ جناب رسالت مآب کی شادی ہوئی ہے عمر کے 25ویں سال، ٹھیک ہے، 25 عام الفیل کو۔ مولائے کائنات پیدا ہوئے ہیں 30 عام الفیل کو۔ کہ میرے ساتھ آئے نہیں آپ؟ یعنی اس نکاح کے 5 سال بعد پیدا ہوئے ہیں مولائے کائنات۔ نکاح رسول کے 5 سال بعد جناب ابو طالب کے یہاں پیدا ہوئے ہیں مولائے کائنات۔ اور معصوم عالم کب پیدا ہوئی ہیں؟ 5 بعثت میں، یعنی نکاح کے 20 سال بعد، اور مولائے کائنات سے 15 سال چھوٹی تھی جناب معصوم عالم۔ میتھمیٹکس سمجھ میں آ گئی نا؟ پھر جملہ دوہرا رہا ہوں،
کچھ گھبرا تو نہیں گئے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے پھر میں جملہ دہرا رہا ہوں، جناب ابراہیم کی دعا کیا تھی؟ پالنے والے میری ذریت میں امامت دینا، میری اولاد میں امامت دینا۔ تو جناب ابراہیم نے دعا کی میری اولاد میں امامت دینا، اور یہ راز تھا جناب ابراہیم اور اللہ کے درمیان۔ مگر خطبہ نکاح میں جناب ابو طالب پیشن گوئی کر رہے ہیں مولا کائنات کی ولادت سے 5 سال پہلے، اور معصوم عالم کی ولادت سے 20 سال پہلے، توجہ ہے 20 سال پہلے پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و اسماعیل، یعنی جو عہد میں آج قائم کر رہا ہوں، ابھی نہ میرا بیٹا آیا ہے نہ مصطفیٰ کی بیٹی آئی ہے، مگر آج بتا رہا ہوں دعائے ابراہیم کے وارث ہم ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اور کر رہے ہیں جزاک اللہ۔ یہ ڈیوٹی بھی ضروری ہوتی بھائی، آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیے، ہاں جی تھوڑا سا پیچھے سے آ جائیے، پیچھے سے تھوڑا سا آ جائیے، زحمت کر لیجیے۔ میں نے مہوا میں 9 سال کنٹینیو اشرا پڑھا ہے، آج سے 30 سال پہلے جب میں نے آنا شروع کیا تھا 9 سال کنٹینیو اشرا پڑھا ہے۔ تو وہ ابھی اس وقت میرے پاس نام نہیں ہے ذہن میں، مہوا میں ایک بڑے موٹے سے ایک صاحب تھے جو نعرہ بھی لگاتے تھے، اور جنازے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اگر جنازہ وہ شریک ہوئے ہوں گے بزرگ جو ہیں تو جنازے میں وہ آگے کلمات بھی پڑھتے ہوئے چلتے تھے۔ وہ ہمیشہ بیٹھتے تھے وہاں پہ جہاں عاشق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اتفاق سے بیٹھے ہوئے ہیں ایک دم وہیں پر امام بارگاہ میں، ایک دم وہ وہیں پہ بیٹھتے تھے۔ تو جیسے یہ دیکھتے تھے کہ مجمع پیک ہو گیا تو وہ وہیں سے کھڑے ہو کے گجراتی میں کہتے تھے کہ آپ لوگ آگے بڑھیے، تو لوگ آگے بڑھ جاتے تھے۔ تو یہ طریقہ مجھے بہت پسند تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مجھے پسند اس لیے ویسے نا کہ وہ گجراتی میں کہتے تھے تو اثر زیادہ ہوتا تھا، لوگ جلدی سے آگے بڑھ جاتے تھے اور پھر گفتگو بھی جاری رہتی۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ عرفان ابو طالب کا مسئلہ کہ بہو کی ولادت کے 20 سال پہلے اور بیٹے کی ولادت کے 5 سال پہلے، پھر جملہ دوں رائگاں تو نہیں کریں گے، 5 سال پہلے جناب ابو طالب اس نکاح کی پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ اس ذریت کے وارث ہم ہی ہیں، وہی عقد ہے کہ جس سے نسل امامت چلے گی۔ توجہ ہے، جس سے نسل امامت چلے گی۔ بھائی حدیث تو ہے رسول کی امامان حسنین کے لیے کہ میرے بچے آغوش میں رہ کے لوح محفوظ کی تلاوت کرتے ہیں، مگر خطبہ نکاح رسول بتا رہا ہے کہ زمین پر رہ کے ابو طالب بھی لوح تقدیر پڑھتا ہے۔ میں توجہ ہے، تبھی تو یہ پیشین گوئی کی، نہیں اس سے آگے بڑھیے۔ ابھی بات ہے رسول کی 25 سال کی عمر کی، جس دن رسول پیدا ہوئے تھے، یعنی اعلان رسالت کے 40 سال پہلے، جس دن عرفان ابو طالب، جس دن رسول
تشریف لائے تھے، یعنی 1 عام الفیل اور 17 ربیع الاول، یہ ہے رسول کی آمد کا، ولادت کی تاریخ، ٹھیک ہے۔ جناب آمنہ کے پاس کوئی بیوی نہیں تھی، معلوم ہے کیوں؟ بڑی نازک سی بحثیں ہیں۔ 10 بھائی ہیں جناب ابو طالب، ہے نا، اور جس دن رسول آئے ہیں ایک روایت کے مطابق جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، ٹھیک، تو ابھی 9 بھائی بچے، 9 بھائی کی بیویاں بھی ہیں، ہے نا، تو جناب آمنہ کی ان سے بڑی 9، یہاں ہمارے بولا جاتا ہے جیٹھانیاں، آپ کیا بولتے ہیں؟ جیٹھانی بولتے ہیں، یعنی وہی بولتے ہیں نا، لفظ بدلی نا، 9 جیٹھانیاں ہیں۔ ظاہر ولادت کے وقت بزرگ عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، قبیلے کی ہوں، محلے کی ہوں، سمجھدار بزرگ عورتیں ہوں جو وہاں موجود ہوں۔ جناب آمنہ کے پاس کوئی عورت نہیں گئی، معلوم ہے کیوں؟ اس لیے نہیں گئی کہ جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور نعوذ باللہ رحمت للعالمین کی آمد کو عورتیں نحوست سمجھ رہی تھیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ آپ خود غور کریں، میں اگر آج بھی بات کروں گا نا تو 21ویں صدی میں بھی یہ منظر آپ کو ملے گا کہ کوئی عورت ہو جس کی شادی ہو اور 1 ہی سال کے اندر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، ایسی بہو خاندان میں اچھی سمجھی جاتی ہیں۔ دیکھیں ڈریے مت بولنے کے لیے، کیونکہ دکھ بھی ہم ہی رہے ہیں، آپ لوگ نہیں دکھ رہے ہیں، اس لیے اگر عورتیں دیکھ بھی رہی ہیں تو وہ آپ کو نہیں پہچانیں گی، ہمیں پہچانیں گی، تو ڈریے مت بولنے میں، بولیے، نہیں اچھی سمجھیں گی نا۔ حالانکہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، لیکن وہ عورت اچھی آج نہیں سمجھی جاتی تو 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے ہے، جبکہ جادو، ٹونا ٹٹکا، نحوست، شرارت، یعنی کتنی مصیبتیں سماج میں تھی۔ معلوم ہے جناب آمنہ کے پاس صرف 1 ہی بیوی تھی جو ایمان کی وارث تھی، فاطمہ بنت اسد۔ کیا سنا آپ؟ جناب فاطمہ بنت اسد جناب آمنہ کے پاس تھی، اور بس، نہ عباس کی بیوی، نہ حمزہ کی بیوی، نہ جعفر کی عباس کی بیوی، نہ حمزہ کی بیوی، نہ زبیر کی بیوی، نہ حارث کی بیوی، نہ ابو لہب کی بیوی، کسی کی بیوی نہیں تھی، جناب فاطمہ بنت اسد تھی۔ اچھا ہوا کہ فاطمہ بنت اسد تھی، پتہ نہیں آپ کس موڈ میں سن رہے ہیں، اچھا ہوا کہ فاطمہ ہی بنت اسد تھیں، کوئی اور بیوی ہوتی تو زندہ نہ آتی۔ نہیں پہنچا سکا اپنی بات، اتنے معجزے تھے وہاں، اتنے معجزے تھے وہاں سرکار کی آمد پر۔ اب آپ کو ہمیں آپ کی پڑھی ہوئی کتابیں یاد دلانی ہوں گی کہ جب حضور تشریف لے آئے تو باہر کا معجزہ یہ ہوا، دریائے ساوا خشک ہو گیا، کسریٰ کے کنگورے گر گئے، آتش قدائے فارس گل ہو گیا، یہ سب باہر کے معجزے تھے۔ تو جب باہر اتنے معجزے ہوں تو وہاں کوئی معجزہ نہیں تھا۔ معجزہ دیکھنے کے لیے بھی ایمان چاہیے، معجزہ برداشت کرنے کے لیے بھی ایمان چاہیے۔ اور میں چل رہا ہوں عرفان ابو طالب کی طرف، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ جناب فاطمہ بنت اسد کہاں ہے؟ جناب آمنہ کے پاس۔ اور روایت بات کی اگر آپ کو سنا دوں، بات کی روایت، اس وقت تو کوئی راوی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، کہ جب فاطمہ بنت اسد وہاں پہنچی تو انہوں نے محسوس یہ کیا کہ کمرے میں ہم اکیلے نہیں ہیں، جبکہ کمرہ اکیلا ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ روایت کہہ رہی ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کی آمد پر تنہا آمنہ بی بی کے لیے ہاجرہ کو بھی بھیجا، آسیہ کو بھی بھیجا، سارہ کو بھی بھیجا،
جناب حوا کو بھی بھیجا، یہ تمام عورتیں موجود ہیں، مگر نظر نہیں آئیں گی۔ آمنہ بی بی کو نظر آ رہی ہے۔ سرکار تشریف لے آئے، جناب فاطمہ بنت اسد نے آپ کا روح انور دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کتنا خوش ہوئی، کیونکہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور وارث جو آیا ہے نہایت حسین، جمیل، خوبصورت، تندرست ظاہر ہے، تو کتنا خوش ہوں گی کہ وارث آ گیا ہے، یادگار عبداللہ آ گئے ہیں۔ نکلی حجرے سے، مگر سوچ رہی ہیں کہ یہ ہم بات شیئر کس سے کریں، یہ ہم بتائیں کس سے، اس لیے کہ جو ہم نے محسوس کیا ہے اسے سننے کے لیے بھی ایمان کے کان چاہیے۔ توجہ ہے، تلاش کر رہی ہیں، بڑی عجیب منزل پر گفتگو خدا قسم آ گئی، تلاش کر رہی ہیں کہ کون ہے، کس سے بتائیں۔ اتنے میں جناب ابو طالب نظر آ گئے، آواز دی، ابو طالب بھئی میرے پاس آئیے۔ بی بی کیا بات ہے؟ کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں کہیے۔ کہ آپ کو بھتیجا مبارک ہو۔ خوش ہوئے؟ کہ آپ کو معلوم ہے اتنا خوبصورت بچہ تو میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اور جب عبداللہ کا بیٹا آیا تو میں نے فرشتوں کی گفتگو کی آواز سنی۔ بتاؤ جو ہے، اب یہ لفظیں ہیں راوی کی، میں نے فرشتوں کی گفتگو کی آواز سنی، تو یا تو فرشتے بول رہے تھے یا آنے والی بیویاں بول رہی تھی۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ کہ میں نے فرشتوں کی گفتگو کی آواز سنی۔ جناب ابو طالب کے چہرے پہ کوئی امپریشن ہی نہیں ہے۔ بھئی یہ بات تو آپ کو سنبھالنی پڑے گی نا۔ جب کوئی اچھوتی بات بتائی جائے اور سامنے والا حیرت میں نہیں آئے تو دو ہی بات ہے، یا تو بتانے والے کو جھوٹا سمجھ رہا ہے یا اسے یہ بات پہلے سے معلوم ہے۔ بھائی توجہ ہے، ایک صلوات پڑھیں عظمت فاطمہ بنت اسد پر۔ عرفان ابو طالب، یا تو سامنے والا جھوٹا سمجھ رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی کہے جاؤ، جو بھی لمبی لمبی چھوڑنا ہے، سب کو امپریشن نہیں چہرے پہ آئے گا، اور یا پھر جو خبر دے رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے تو پھر اسے پتہ ہوگا تو کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ جناب ابو طالب کے چہرے پہ کوئی خاص تاثر نہیں آیا، اور یہ طے ہے کہ فاطمہ بنت اسد کو جھوٹا نہیں سمجھ سکتے، یہ بھی طے ہے کہ جھوٹا سمجھ نہیں سکتے۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے پھر دہرایا، ابو طالب جو معجزہ میں نے دیکھا ہے آپ نے بھی نہیں دیکھا، ظاہر ہے نہیں دیکھا کیونکہ حجرے میں تو فاطمہ بنت اسد ہے، آپ نے بھی نہیں دیکھا۔ پورا کمرہ نور سے منور ہو گیا، ہر طرف خوشبو پھیل گئی، فرشتوں کی آوازیں میں سن رہی تھی مگر کوئی امپریشن چہرے پہ نہیں آیا۔ تو اب حیرت سے فاطمہ بنت اسد، جملہ رہے گا نہ ہو، فاطمہ بنت اسد دیکھنے لگی۔ ایک بار جناب ابو طالب نے کہا آپ نے جو کہا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، بالکل ایسا ہی ہوگا، مگر ایک خبر میں آپ کو سناؤں۔ کہا بتائیے ابو طالب۔ کہا 30 برس انتظار کر لو، ایسا ہی بیٹا اللہ تمہیں بھی عطا کرے گا۔ اس روایت کو ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا کہ غلامن بعد سبت، 30 برسوں کے بعد ایسا ہی بیٹا، 1 عام الفیل کو رسول پیدا ہوئے اور 30 عام الفیل کو مولائے کائنات کا ایسا ہی بیٹا، جیسا تم نے نور دیکھا ویسا ہی نور ہوگا، جیسی خوشبو تم نے محسوس کی ابھی
ویسی ہی خوشبو ہوگی جو معجزے تم نے ابھی دیکھے، ایسا ہی معجزہ ہوگا، یعنی ولادت مولا کائنات سے پہلے جو منظر کعبے کا دیکھ رہا ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ ہے عرفان ابو طالب۔ زمانے نے ایمان ابو طالب میں خدا کی قسم ہمیں جان بوجھ کے الجھایا ہے۔ وہ ابو طالب جس نے نسل امامت کو پروان چڑھایا، اللہ نے جس کی نسل میں آل عمران کہہ کے 12 عصمتیں اتاری۔ اور کر رہے ہیں آپ، جب آل عمران کہیں تو وہ پیرلل میں وہی منظر چاہیے جو آل ابراہیم میں ہے۔ اگر وہی منظر نہ ہو تو پھر لفظوں کا وقار جائے گا۔ بات پہنچ رہی نا؟ لفظوں کی حیثیت جائے گی۔ جس طرح آل ابراہیم کہہ کے اللہ نے ایک طویل نسل منتخب کی، جب آل عمران کہا ہے تو ایک طویل نسل چاہیے، نہ موسیٰ کی طرح کوتاہ چاہیے، نہ مریم کی طرح کوتاہ چاہیے۔ اور اس موضوع پر اگر کوئی ذات آتی ہے تو وہ صرف اور صرف عمران ابو طالب۔ عزیزو، جناب ابو طالب، کہاں سے بات اب تمام کرنے کی طرف چلوں؟ بہت وقت نہیں لینا ہے اور مصائب کی منزل تک آنا ہے، شبی بھی برآمد ہوگی، آپ لوگوں کو ماتم و نوحہ بھی طویل کرنا ہے۔ ظاہر ہے نوجوان ہیں تو علی اکبر کا ماتم نہ کریں گے تو کس کا ماتم کریں گے؟ مطالبہ ہے اس شہزادے کا آپ سے کچھ سنبھال کے یہیں سے لفظ مکمل کرنا چاہوں گا، اور بڑی عجیب لفظ ہے، سنبھلیے گا، اور بڑی جرأت سے میں پیش کروں گا۔ ابو طالب نے کسی کافر کے خلاف تلوار اٹھائی مگر سب ڈرتے تھے۔ اور کریں آپ، میں اس عرفان کی ہیبت، اب آپ عرفان ابو طالب حاصل کیجئے، میں وہ ہیبت بتانا چاہتا ہوں، وہ جلالت بتانا چاہتا ہوں۔ جناب عبد المطلب نے 5 سال کی عمر میں، بروایت 8 سال کی عمر میں، جب جناب رسالت مآب کو ابو طالب کی آغوش میں بٹھایا، بلکہ رسول آ کے خود جناب ابو طالب کی آغوش میں بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے، منظر چھوٹا کر دیا میں نے، بیٹھ گئے تو جناب عبد المطلب نے ابو طالب کو بلایا، عمران ذرا میرے قریب آؤ۔ سارے بیٹے 9 کے 9 بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابو طالب عمران اٹھے، باپ کے پاس آ گئے، کہا ابو طالب، میں نے تمہاری آغوش میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی امانت سپرد کی ہے۔ جناب عبد المطلب کہہ رہے ہیں، دیکھیے یہ عرفان ہے، اب آیتیں چھیڑنے کا وقت نہیں ہے، اپنی زندگی کی سب سے بڑی امانت تمہارے سپرد کی ہے، اس امانت کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد پھر کلید برداری کعبہ بنایا، کعبے کی چابی دی، سقایا کا منصب، لوایا کا منصب ان کے سپورٹ کیا، اور کہا سب سے بڑی امانت، ہر منصب سے بڑی امانت یہ میرا مصطفیٰ ہے، اس کا خیال رکھنا۔ جب رسول کی عمر 5 سال یا 8 سال تھی، اس وقت جناب ابو طالب نے اپنے باپ عبد المطلب سے کہا تھا، اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے جب تک میں ہوں کوئی اس کا بال بھی پیکا نہیں کر سکتا۔ بھائی جملہ پہنچ رہا ہے؟ جب تک میں ہوں، اگر آپ جملہ سنبھالیں تو میں جملہ عرض کروں کہ زیڈ سیکورٹی رکھنے والی سیکورٹی بھی یہ نہیں کہہ سکتی۔ نہیں جملہ پہنچا سکا، اب وضاحت بھی اس کی نہیں کروں گا، آپ سوچتے رہیے گا۔ زیڈ سیکورٹی رکھنے والی سیکورٹی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ جس کی میں سیکورٹی رکھے ہوں میں جب تک زندہ ہوں اسے بچا لوں گا، نہیں کر سکتی۔ اور جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ اس زمین کے اوپر
اس آسمان کے نیچے اس جرأت کے جملے تک پہنچوں گا میں، جب تک میں زندہ ہوں تب تک کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ دعویٰ کیا تھا 5 سال کی عمر میں، توجہ ہے، اور اس کے بعد 50 برس تک حفاظت کی ہے رسول کی۔ اللہ اکبر، کتنی؟ 50 برس تک، اور حفاظت ایسی کہ کوئی تلوار لے کے آگے آگے نہیں چلتے ہیں۔ کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں۔ تلوار لے کے جناب ابو طالب آگے آگے نہیں چلتے ہیں، ابو طالب ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مصطفیٰ سارے مکہ میں ٹہل رہا ہے، مگر کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا کہ ابو طالب ساتھ نہ ہو تو مصطفیٰ کو کچھ کہہ سکے۔ اور کر رہے ہیں، ساتھ نہیں گھوم رہے ہیں۔ ابو طالب ساتھ نہیں چلتے، ہیبت ساتھ چلتی۔ بڑا جملہ پڑھا، جناب ابو طالب کی ہیبت ساتھ چلتی ہے، اور جناب ابو طالب اپنے مرکز کے اوپر ہے۔ ایک تو یہ معجزہ ہے نگاہوں کا، ہیبت کا، ایک معجزہ اور چھوٹا سا سنا دوں جلدی سے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ چالیس سال میں اعلان رسالت کیا، اس کے بعد ہوا رسول کا بائیکاٹ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہوا رسول کا بائیکاٹ 3 سال تک، ہے نا، رسول کو کفار نے چھوڑ دیا۔ جناب ابو طالب مکہ والے گھر سے اس پورے قبیلے کو لے کے کہاں آ گئے؟ شیب ابو طالب میں۔ یہ لفظ تو سنا ہوا ہے نا، شیب ابو طالب کہاں ہے؟ جہاں گھر تھا وہاں نہیں، گھر کہاں تھا جناب ابو طالب کا؟ گھر تھا صفا اور مروہ کے پیچھے، اور شیب ابو طالب کہاں تھا؟ پہاڑوں کی ترائی میں، یعنی شہر سے دور پہاڑوں کی ترائی میں، غاروں کے درمیان شیب ابو طالب تھا۔ وہاں اٹھا کے سب کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، رسول کو، جناب خدیجہ کو، سب کو لے کر کے وہاں چلے آئے، اور اکیلے پورے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور وہیں کا یہ منظر ہے، شاید قبلہ نہیں پڑھا ہے اور لوگ بھی پڑھتے ہیں، وہیں کا یہ منظر ہے کہ رسول اپنے بستر پر جب سو جاتے ہیں تو جناب ابو طالب اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں اور رسول کے بستر پہ سلا دیتے ہیں، اور رسول کو اٹھاتے ہیں اور علی کے بستر پر، جعفر کے بستر پر بستر بدل کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ کسی نے بھی اگر مخبری کر دی، بھائی توجہ ہے کہ وہاں سو رہے ہیں اور کوئی حملہ ہو جائے تو میرے بیٹے قتل ہو، مصطفیٰ قتل نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ روایت تو سنی ہے، مگر وہ ہے نگاہوں کا معجزہ۔ میں جملہ پہنچنا چاہیے، میں جناب ابو طالب کو نہ نبی کہتا ہوں، نہ امام ہے وہ، نہ ولی کہہ رہا ہوں، مگر جیسے میں نے کل کہا تھا کہ ہاشم بھی حجت خدا ہیں، جناب عبد المطلب بھی حجت خدا ہے، اور زمین پر ابو طالب بھی حجت خدا ہے، اور جملہ سنبھال سکو تو دے رہا ہوں، اگر ان میں سے یہ لوگ حجت خدا نہ ہوتے تو زمین کو ٹھہرنے کا حق نہیں تھا۔ ہائے ہائے ہائے، زمین ٹھہرے ہی گی تب جب زمین پر ایک حجت خدا زندہ ہو۔ تو نبی تو تھے نہیں، تو کوئی حجت خدا تو تھا۔ اب معجزہ سن لو، نگاہوں کا یہ معجزہ ہے، یہ ہیبت ہے کہ ابو طالب ساتھ نہ بھی رہے تو بھی مصطفیٰ محفوظ ہے۔ ہاتھوں کا معجزہ یہ ہے کہ رسول سو جائیں، دیکھیے 5 سال کے بچے تک تو آپ خاموشی سے اٹھا کے بستر بدل سکتے ہیں،
مگر 20 سال کے لڑکے کو آپ اٹھائیے اور آنکھ نہ کھلے مانا جائے گا؟ بھی کہاں ہیں آپ؟ اور رسول 20 سال کے نہیں ہیں، 45 سال کے ہیں۔ بیدار ہیں؟ رسول 45 سال کے ہیں۔ اب میں تفصیل میں کہاں لے جاؤں روایت میں؟ بچوں کا اپنے بستر بدل دیجئے تو صبح اٹھ کے پوچھ لیتے ہیں کہ اماں ہم تو وہاں سوئے تھے، ہماری چپل تو وہاں، ہم یہاں کیسے آگے؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ سوتے ہوئے بچے کو بدل دیجئے تو بچے صبح پوچھ لیتے ہیں کہ ہم تو یہاں سو رہے تھے، یہاں ہم کیسے آ گئے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ اور رسول 45 سال کے ہیں۔ جناب مولا کائنات بھی نوجوان ہیں، ٹھیک ہے؟ جناب جعفر و عقیل جوان ہیں، جناب طالب رسول ہی کی عمر کے ہیں۔ دست علی کا معجزہ یہ ہے، اب جملہ حوالے کر کے سمیٹ رہا ہوں بات کو، بات تو بہت ہو گئی۔ دست علی کا معجزہ یہ ہے کہ بھاری بھرکم دروازہ خیبر 2 انگلیوں سے ٹوٹ جائے، اور دست ابو طالب کا معجزہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی نرم و نازک نیند ٹوٹنے نہ پائے۔ بس آپ تھک گئے ہیں، میں گفتگو یہی روک رہا ہوں۔ یہ ہے نسل ابو طالب، جس کی مرکزی نمائندگی علی کر رہے ہیں۔ پہلا امام، وہ سلسلہ امامت جس کا وعدہ اللہ سے لیا تھا جناب ابراہیم نے، اس امامت کی پہلی کڑی مولا کائنات امام حسن، امام حسین۔ بس اگر محفوظ کریں جملہ تو یہیں سے میں مربوط ہو جاؤں گا۔ ایک ہی علی تھے، مگر بعد علی، بعد مولا کائنات، امام حسین کے گھر میں 3 علی ہو گئے۔ میں کہہ رہا ہوں ریسرچ کرو، جیسے چاہو ریسرچ کرو، اور مجھے دنیا میں کوئی دوسرا گھر دکھاؤ جس گھر میں 3 بیٹے ہوں اور سب کا ایک ہی نام رکھا جائے علی یا حسین۔ کوئی ایسا گھر دکھاؤ جس گھر میں ہر بچے کا ایک ہی نام ہو، کوئی دوسرا گھر نہیں ملے گا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ کوئی دوسرا گھر نہیں ملے گا۔ ہر بچے کا نام الگ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ پکارنے میں بھی آسانی ہو، پکاریں تو اسے سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ تنہا امام حسین کا وہ گھر ہے کہ جہاں بڑا بھی علی ہے، علی ابن الحسین، مجھلا بھی علی ہے جسے علی اکبر کہتے ہیں، چھوٹا بھی علی ہے جسے علی اصغر کہتے ہیں۔ حسین 3 علی لے کے کربلا میں آئے ہیں۔ معلوم ہے کیوں؟ بس اس لفظ پہ ٹھہروں بھی تو بہت وقت لگ جائے گا، ایک جملہ محسوس کر لو۔ حسین 3 علی اس لیے لے کے آئے ہیں کہ دنیا لفظ علی کو بھلانا چاہتی ہے، لفظ علی کے خلاف بول رہی ہے، لفظ علی کے خلاف منبر کھلے ہوئے ہیں۔ حسین 3 علی اس لیے لے کے آئے کہ جس زمانے میں بھی کربلا پڑھی جائے، علی کہے بغیر کربلا پوری نہ ہو۔ اگر کربلا پڑھی جائے مدینے سے تو علی اصغر کا صغرا سے لپٹنا یاد آ جائے، اگر کربلا پڑھی جائے کربلا سے تو کڑیل جوان کی شہادت یاد آ جائے، اگر کربلا پڑھی جائے بعد کربلا سے تو علی ابن الحسین کی زنجیریں یاد دلاتی رہیں۔ کہیں سے بھی کربلا پڑھی جائے، علی کہے بغیر نہ پڑھی جائے۔ اس لیے حسین 3 علی لے کے آئے تھے۔ خدا کی قسم یہ واحد نوجوان ہے حسین کا، جس کی شکل رسول جیسی ہے، جس کا نام بابا علی کا نام ہے، اور جس کی عمر اماں زہرا کی عمر ہے۔ برداشت کر لیا جملہ؟ 18 برس زہرا نے بھی عمر پائی تھی،
18 ہی برس کڑیل جوان نے بھی عمر پائی ہے، عمر دادی کی پائی ہے، شکل و صورت نانا کی پائی ہے، اور نام اپنے دادا کا پایا ہے۔ ہاں عزادارو، یہی وجہ ہے کہ علی اکبر حسین کے لیے ایسا ہو گیا کہ جس نے 70 شہیدوں کی اجازت دی کسی کے پیچھے دوڑ کے نہیں چلا، مگر جب علی اکبر کو اجازت دی ہے تو حسین پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے چلے۔ عزیزوں، جب کوئی نہیں بچا، سب شہید ہو گئے، تو ایک بار امام نے علی اکبر کی طرف غور سے دیکھا، چہرہ دیکھ رہے علی اکبر نے آواز دی، بابا بابا اب مجھے بھی اجازت دے دیجئے، اس لیے کہ دشمنوں کے لاف و گزاف سنے نہیں جاتے۔ کہا میرے لال مجھ سے نہیں، جاؤ اپنی پالنے والی ماں سے اجازت لے کے آؤ۔ عزادارو، جناب علی اکبر کی کربلا میں 2 مائیں ہیں، اور کسی کی 2 ماں نہیں ہیں کربلا میں۔ کربلا میں جناب علی اکبر کی 2 مائیں ہیں، ایک ماں جناب لیلا ہے جن سے علی اکبر نے وجود پایا ہے، اور ایک ماں جناب زینب ہے جنہوں نے 18 برس پالا ہے۔ جناب لیلا نے نہیں پالا، جناب زینب نے پالا ہے۔ کہا میرے لال جاؤ پہلے پالنے والی ماں سے اجازت لے کے آ جاؤ۔ جناب علی اکبر آتے ہیں جناب زینب کے خیمے میں، یہ علی اکبر کی پہلی رخصت ہے۔ جیسے ہی خیمے میں آتے ہیں جانتے ہیں کہ اتنی آسانی سے اجازت نہ ملے گی، کہتے ہیں پھوپھی اماں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا میرے لال کہو۔ کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے میں کس کا لاڈلا ہوں؟ کہا میرے لال تو میرا لاڈلا ہے، میرا لخت جگر ہے، میں نے تمہیں پالا ہے۔ کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے میں آپ کا لاڈلا ہوں اور میرا بابا کس کا لاڈلا ہے؟ کہا کیا پوچھ رہے ہو علی اکبر؟ ارے میرا ماجایا حسین زہرا کا لاڈلا ہے۔ کہا پھوپھی اماں آپ کو پیارا کون ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم میں۔ جناب زینب تڑپ گئی، کہا میرے لال زہرا کے لال پہ سب کچھ قربان، جاؤ خدا حافظ۔ جناب علی اکبر خیمے سے باہر آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ابھی آپ نے سنا مصائب، اور میدان کربلا کی طرف چلے۔ برداشت کرو گے جملہ؟ محسوس کرو گے؟ شاید تم نہ محسوس کرو مگر مائیں محسوس کر لیں گی۔ پتہ نہیں تمہاری زندگیوں میں یہ تجربہ ہے کہ نہیں ہے، یہ بڑی نازک سی بات ہے۔ بیٹا دبئی کما رہا ہے، کویت کما رہا ہے یا بمبئی ہے، لیکن اگر بیٹا بیمار پڑ جاتا ہے نا تو پیدا کرنے والی ماں کو پتہ چل جاتا ہے۔ کبھی ایسی گفتگو گھر میں سنی ہے، ماں کہہ رہی ہے پتہ نہیں میرے لال کا کیا حال ہے، میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے، اور جب اس کے بعد خبر ملتی ہے تو ملتی ہے ہاں بیٹے کو چوٹ لگ گئی تھی یا بیمار پڑ گیا تھا۔ عزادارو، اسے اردو میں کوکھ جلنا کہتے ہیں۔ جیسے ہی علی اکبر میدان جنگ میں گئے، جناب لیلا کی کوکھ جلنے لگی۔ آواز دی اماں فضا پتہ تو کیجئے میرا لاڈلا کس عالم میں ہے۔ جناب فضا باہر آئی، میدان تک گئی اور پلٹ کے دوڑ کے گئی، کہنے لگی علی اکبر کہیں نظر نہیں آتے؟ کہا کہاں دیکھا؟ کہا میں میدان تک دیکھ کے آئی۔ کہا نہیں میدان مت دیکھیے، جائیے آقا کا چہرہ دیکھیے، وہ امام ہی نہیں باپ بھی ہے۔ اجرکم اللہ۔ جناب فضا آئی اور آقا حسین جو باہر بیٹھے ہوئے تھے ان کا غور سے چہرہ دیکھنے لگی۔ اچانک چہرے پہ ایک بار زردی سی چھائی، فوراً آگے بڑھی اور کہا آقا
علی اکبر کی خیر تو ہے، سنو گے عجیب جملہ ہے، علی اکبر کی خیر تو ہے۔ کہا اماں فضہ جائیے لیلا سے کہیے کہ علی اکبر کے حق میں دعا کرے، اس لیے کہ میرا شیر بھوکا اور پیاسا ہے، اس کے مقابلے میں تر و تازہ پہلوان آیا ہوا ہے۔ فوراً گئی جناب لیلا نے اپنے بال کھول دیے، آواز دی پالنے والے، تو نے یوسف کو یعقوب سے ملایا تھا، یوسف کربلا کو ملا دے۔ آزادارو، یہ ماں کی دعا، خدا تمہاری ماں کو سلامت رکھے۔ نوجوانوں، ماں کی دعا بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ جناب علی اکبر پلٹ آئے میدان جنگ سے، جناب علی اکبر پلٹے، آ کے کہا بابا پیاس ہلاک کیے جا رہی ہے، کہیں ذرا سا پانی ملتا تو انہیں بتاتا کہ ہاشمی تلوار کیا ہوتی ہے۔ باپ کیا کہتا؟ بھئی یہ کہا میرے لال لاؤ اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ اکثر سوال کا جواب سوال ہی ہوتا ہے۔ جناب علی اکبر نے جیسے ہی باپ کے دہن میں زبان دی، تڑپ کے یہ کہہ کے نکالی بابا آپ تو زیادہ پیسے معلوم ہوتے ہیں، آپ کی زبانوں میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں، کہ میرے لال جاؤ دادا سے راب کریں گے۔ جناب علی اکبر چلنا چاہتے تھے، سنا ہے نا مولانا کہہ رہے تھے کہ جب میں نے علی اکبر کی شہادت کی آواز سنی فضہ کی زبانی، تو لیلا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سنا تھا نا ابھی عزیزو، کیوں چھا گیا؟ امام نے کہا علی اکبر چاہ رہے ہو؟ نہیں بیٹا، پہلے اس ماں سے مل کے آؤ جس نے تجھے اپنی آغوش میں لیا تھا، اس لیے کہ اسے تمہاری اس کی دعا نے تمہیں بلایا ہے۔ جناب علی اکبر اب ماں کے خیمے میں آئے۔ پہلی رخصت پھوپھی کے خیمے سے تھی، دوسری رخصت ماں کے خیمے سے ہے۔ ایک بار علی اکبر کو ماں نے پوری نگاہ سے دیکھا، اور اب اس کے بعد علی اکبر کربلا کی طرف سدھارے۔ ابھی کوئی دیر نہ گزری تھی کہ شہادت علی اکبر کی آواز کانوں میں گئی، لیلا کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ جزاک اللہ، اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آزادارو، کڑیل جوان اور بوڑھا باپ، وہ بھی یکو تنہا، یہی کربلا ہے نا، یہی کربلا۔ جب حر کا بیٹا آواز دیتا ہے بابا میں نے اپنے کو قربان کر دیا، حر جوان تھا، اتنا بوڑھا نہیں تھا حر جتنے بوڑھے حسین تھے۔ کربلا میں حر اتنا بوڑھا نہیں تھا جتنے بوڑھے حسین تھے، ایک بات۔ دوسرے حر سپاہی تھا، پہلوان تھا، مگر جب علی ابن حر نے آواز دی اور حر دوڑا، مگر جب پہنچا تو دیکھا حسین پہلے سے موجود ہے۔ عزاداروں، بیٹے نے آواز دی تو حر دوڑا تو، مگر حسین سے پہلے نہ پہنچ سکا، قدموں میں اتنی لڑکھڑاہٹ تھی۔ حسین نے حر کے بیٹے کا اپنے زانوں پہ سر رکھا، اور جب حر پہنچا تو کہا ذرا سامنے سے ہٹ جا، جوان کا لاشا ہے۔ ارے حسین موجود ہے، میں کہوں گا آقا علی اکبر آواز دے رہا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں عزیزو، ابھی تربت برآمد ہوگی، جملے تمام ہو رہے ہیں، اور یہی موقع اور منظر ہے۔ حسین گرتے ہوئے پہنچے علی اکبر کے جنازے پر۔ علی اکبر زندہ تھے، ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، کلیجے پہ ہاتھ رکھے تھے۔ ہمیں نہیں معلوم میں کیسے پڑھوں اور کیسے تم سنو گے۔ معلوم ہے دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر
اپنے بیٹے کا آپریشن نہیں کرتا؟ دنیا کا کوئی ڈاکٹر چاہے کتنا بڑا بھی ہارٹ اسپیشلسٹ ہو اپنے بیٹے کا آپریشن نہیں کرتا، جبکہ زندگی بچانے کے لیے آپریشن ہوتا ہے۔ ارے حسین کڑیل جوان سامنے ہے، آستین الٹی، برچی کا پھل نکالا، علی اکبر دنیا سے چلا گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم میں۔ عزیزو بس پڑھ چکے، وقت بھی تمام ہوا، ہم پڑھ بھی چکے۔ حسین نے کربلا سے لاشیں اٹھائی، ذرا مقتل کو غور سے دیکھو۔ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے، دلیر سے دلیر، بہادر سے بہادر جنگجوؤں نے اس طرح لاشیں نہیں اٹھائی ہیں جس طرح حسین نے لاشیں اٹھائی ہیں۔ یہ خود ایک مضمون ہے پڑھنے کا۔ معلوم ہے کچھ لاشیں حسین نے اس طرح اٹھائی ہیں کہ گھوڑے پہ سوار ہو کے لشکر کے اندر گئے ہیں اور گرے ہوئے صحابی کو گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے لجام ایک ہاتھ سے پکڑی ہے اور جھک کے زمین سے ایک ہاتھ سے لاشا اٹھایا ہے اور سنبھال کے گھوڑے پہ لے کے آئے ہیں۔ اب کڑیل جوانوں کو، عباس کے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں پہ اس طرح 22 سال سے لے کے اور 30 سال کے جوانوں کو حسین اس طرح ہاتھوں پہ لے کے آئے ہیں، مگر ہائے علی اکبر، حسین کمر پکڑے ہوئے جھکے ہیں۔ آواز دے علی اکبر، بوڑھا باپ تیرا لاشا کیسے اٹھائے؟ اجر کمر۔ ایک بار حسین نے خیمے کی طرف نگاہ کی، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں، کیا بوڑھے باپ کی نصرت نہ کرو گے؟ اللہ اکبر۔ بچے کیا نصرت کرتے؟ بس عزیزو، حسین نے کبھی محسوس کرنا اس روایت کو۔ حسین نے ایک بار اپنے 18 برس کے کڑیل جوان کو دیکھا، ایک بار اپنی ٹوٹی ہوئی کمر کو محسوس کیا، اس کے بعد حسین جھکے ہیں۔ معلوم ہے علی اکبر کا لاشا کیسے لے جایا گیا؟ عزیزو حسین جھکنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو علی اکبر کے سینے کے نیچے پشت کی طرف رکھا، علی اکبر کے سینے کو اپنے سینے سے ملایا، ایک ہاتھ کمر پہ رکھا، رخسار پہ رکھے اور یا علی کہہ کے حسین نے جوان کا لاشا اٹھا لیا۔ جوان کا لاشا لیے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، سینہ دبا ہوا ہے سینے سے، خیمے کے قریب پہنچے، آواز دی زینب اپنی کمائی لے جاؤ۔ زینب باہر آئی، علی اکبر کا لاشا سنبھالا گیا، آواز دی بھابھی تمہارا جوان آ گیا، بھابھی آؤ اپنے لال کی جانب۔ الا لعنت اللہ وسع الموازین ایمن قلب وإنا لیلا
संभाल ज़ैनब को ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को बोले होंगे हुसैन ये रोकर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को अरे नौजवान लाश है ज़ईफ़ है मेरी नज़रों से देख मंज़र को कैसे हम शीर को संभालूंगा मैं संभाले हुए हूँ अकबर को तेरा एहसान ये हो लगे मुझ पर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अफसोस के रासाई न तुझको ये जवानी कैसा था मुक़द्दर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर
ہائے ہائے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا 18 برس پال کے پروان چڑھایا اور گیسو والا میرا خوب نہایا قربان ہوں مادر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں ہوں بھری میاں سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا 18 برس پال کے پروان چڑھایا اور گیسو والا ہے میرا خوب نہایا قربان ہوں مادر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میاں سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں پھر ایک جھلک شہر کی صحرا کو دکھا لوں بے چین ہے خار ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میاں سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر پہلے کوئی آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے کوئی آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صدا پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دل پر
کیا کروں جی کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی ماں عمر میاں سے لبر کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر آئے تو ہمیں لوٹنے
भी कम न हुआ था, ऐसे में मेरी जा तेरा वाक़या जलाया, वाक़या जलाया। तुम मर गए क्यों मर न गई लाल तेरी माँ। शबीर पैगंबर अकबर नौह करे माँ, शाह का दिल पर अकबर नौह करे माँ। अरे फिरता है मेरी आँख में अब तक वही मंजर, ऐ जाने पिदर नूर नजर, ऐ अली अकबर, ऐ अली अकबर। हम शक्ल नबी कहते थे तुमको शहज़ी शाह। शबीर पैगंबर अकबर नौह करे माँ, शाह का दिल पर अकबर नौह करे माँ। अरे प्यासे थे बहुत प्यासी किस तरह बुझाई, इस चांद से सीने पे सीना जुल्म की खाई, जुल्म की खाई। तुम सोते हो माँ जाती है बेटा सोए जिंदा। शबीर पैगंबर अकबर नौह करे माँ, शाह का दिल पर अकबर नौह करे माँ। अरे रोती है फूफी जिसने तुम्हें लाड से पाला, तुम क्या गए रुखसत हुआ इस घर से उजाला, इस घर से उजाला। एक बाप ज़ईफ़ी में हुआ बेसरो सामान। शबीर पैगंबर अकबर नौह करे माँ, शाह का दिल पर अकबर नौह करे माँ। अरे जिंदा थे तुम्हें देख के अब कैसे जिएंगे, सोचा था तेरे प्याह की पोशाक सिएंगे, पोशाक सिएंगे। पर तुझको कफन भी न मिला हाय मेरी जान। शबीर पैगंबर अकबर नौह करे माँ, शाह का दिल पर अकबर नौह करे माँ। अरे अल्लाह निगहबान तुम्हारा मेरे प्यारे, हम लोग रसन बस्ता सुए शाम सिधारे, शाम सिधारे। सोता है तेरे साथी यहाँ असगर शीशा। शबीर पैगंबर अकबर नौह करे माँ, शाह का दिल पर अकबर नौह करे माँ। सब फूलों के गहने में सवारी दुल्हन आए। अरे तुम जैसे हो बस वैसी ही प्यारी दुल्हन आए। सर पे अगर सहरा सजाना, हाथ पे कंगना जो बंधाना, सर पे अगर सहरा सजाना, हाथ पे कंगना जो बंधाना, भैया मुझे भूल जाना, भैया मुझे